السلام علیکم لسنرز، ناول آئی نور ایپیسوڈ نمبر 15 پارٹ نمبر 25 26 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ عدیل اپنے کمرے میں کتابیں کھولے بیٹھا تھا جب رخسار بیگم پریشان سی ان کے پاس چلی آئی۔ عادی کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ کتابوں سے سر اٹھا کر ان کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، تم میری نور سے بات کرا دو۔ کیوں، آج صبح ہی تو بات ہوئی تھی آپ کی ان سے۔ عدیل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں لیکن میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ عدیل خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر کتابیں بند کرتا ہوا ان کے پاس چلا آیا اور شانوں سے تھام کر بولا، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، پہلے بھی آپ کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا لیکن آپ ہی بالکل ٹھیک تھی اور دیکھیے گا اب بھی وہ بالکل ٹھیک ہوں گی، اللہ کرے گا۔ رخسار بیگم نے دل میں سوچا، تم فون ملاؤ، مجھے پلیز بات کرنی ہے، پلیز پلیز ماما بار بار فون نہ کریں، انہیں اور بھی کام ہوں گے، اب ہر وقت تو ہم بات نہیں کر سکتے نا۔ عدیل تنگ آ کر بولا۔ رخسار بیگم خاموش ہو گئی۔ اچھا رات تک انتظار کر لیں، پھر بات کر لیجیے گا۔ رخسار بیگم کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر وہ فوراً بولا، ٹھیک ہے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ عدیل بھی گہرا سانس لیتا وہاں سے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیما خالہ اس وقت نماز ادا کرنے گئی تھی۔ رحیم اکیلے ہی آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کردم کو فون پر آئی نور کی گولی لگنے کے بارے میں بتا چکا تھا اور فون پر ہی کردم کے لہجے کی سختی اسے چبھی نہ تھی، اس لیے اب وہ کردم کے متوقع رویے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ تبھی منہ سے رومال باندھے اپنی گہری کالی آنکھوں پر سے چاروں طرف اندھیرا دیکھتے ہوئے تیز قدم اٹھاتا آپریشن تھیٹر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ کردم دادا رحیم اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ کردم نے رحیم کے پاس آتے ہی اسے کالر سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ آس پاس لوگ کھڑے تماشائی ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ رحیم نے اپنا سر جھکا دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آخر تمہیں بھیجنے کا کیا فائدہ ہوا جب تمہاری موجودگی میں اسے گولی لگی؟ کردم لوگوں کی موجودگی کا خیال رکھتے ہوئے دبا سا چلایا، دادا وہ اور میں۔ پھر رحیم سر جھکائے سارا واقعہ کردم کے گوش گزار کر دیا۔ کردم اس کا کالر چھوڑتا پیچھے ہوا، غصے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے خود کو کنٹرول کرنا چاہا تو سیما خالہ بھی نماز ادا کرنے کے پاس ان کے پاس چلی آئی۔ کردم کو غصے میں دیکھ کر مہاتی ہوئی، ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ نور کا ابھی نہیں۔ رحیم سر ہلاتا ہوا بولا۔ سیما خالہ خاموش بینچ پر بیٹھ گئی۔ کردم ادھر سے ادھر اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ اچانک اسے وہ ویڈیو یاد آئی جس میں جمشید کردم کے خلاف بول رہا تھا۔ تو پاشا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ سب جمشید کا کیا دھرا ہے۔ لڑکیوں کی سمگلنگ کے کیس میں ان کی مدد نہیں کی تو یہ اچھے ہتھکنڈے اختیار کر لیے اس نے، پر وہ جانتا نہیں مجھے وہاں جا کر ماروں گا کہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ کردم نے سوچتے ہوئے آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ڈاکٹر باہر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً رحیم کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ سیما خالہ بھی ڈاکٹر کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رحیم چہرے سے سختی لیے گویا ہوا۔ ڈاکٹر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ گولی ان کے دائیں بازو پر لگی ہے، ہم نے گولی نکال دی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پیشنٹ اور بیبی دونوں ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر تینوں نفوس ساکت کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر گھبراتا ہوا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سب سے پہلے سیما خالہ ہوش میں آئی۔ میرے مالک تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرتے کردم کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ساکت کھڑا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ کردم کا ایک دم سکتہ ٹوٹا۔ اس نے رحیم کی طرف دیکھا جو حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فوراً خود پر قابو پانے وہ گویا ہوا، میں اڈے پر جا رہا ہوں، رات ہوتے ہی کسی بھی صورت اسے گھر لے آنا، اور ہاں کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ جی دادا۔ رحیم نے فوراً سنبھل کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کردم ایک نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ڈالتا وہاں فوراً چلا گیا، اور دوپہر اور شام رات میں ڈھلی تب ایک بلیک جیپ کردم کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھولا، گاڑی آگے بڑھتی سیاہ پورچ میں جا رکی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی رحیم نے آئی نور کی طرف دروازہ کھولا اور وہ ہسپتال سے سارا ریکارڈ ختم کروا کر انہیں گھر لے آیا۔ سیما خالہ نے ہسپتال میں ہی اسے بچے کی آمد کی خبر سنا دی۔ تب سے آئی نور چپ لگی ہوئی تھی، بے تاثر چہرے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی، آرام سے لڑکی سیما خالہ کی طرف آتے ہوئے بولی اور آئی نور کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم مجھے فون دو، میں خود ہی اسے فون کر لوں گی۔ رخسار بیگم غصے سے بھری عدیل کے کمرے میں آئی اور اس پر برس پڑی۔ کیا ہو گیا ماما، آپ کی بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہیں؟ عدیل بیزار سا بولا۔ وہ تنگ آ گیا تھا اور اس کی ایک ہی رٹ تھی، ٹھیک ہے میری ایک دفعہ نور سے بات
کروا دو، میرا وہم دور ہو جائے گا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ عدیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل ان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور وہ بھی آئنور کو کئی بار کال ملا چکا تھا، بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، جس کی وجہ سے عدیل خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ رخسار بیگم کو یہ بات معلوم ہو اور وہ بھی پریشان ہو جاتی، لیکن اب ضد کے بارے وہ ہار چکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں فون دے دیا۔ رخسار بیگم اسے گھورتی ہوئی موبائل کمرے سے باہر لے گئی اور وہ نہ چارہ اس کے پیچھے چل دیا۔ ہاں پاشا بھائی، تمہارا منصوبہ ناکام رہا۔ وہ بچ گئی اور دروازے کے باہر کھڑا اس محل نما گھر کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک کمرے کی بتی روشن تھی۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاشا کی غصے سے بھری آواز بھی، مگر ایسا ہو گیا، وہ زندہ ہے، اس وقت کردم دادا کے گھر میں موجود ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی تو تبھی دوسری طرف کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں کردم دادا کو اتنی آسانی سے جیتنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اچ بچ گئی چڑیا، بس مجھے خبر کرتے رہنا۔ پاشا خود پر قابو پاتا بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مجھے پیسہ کب ملے گا؟ اب تک تو پہنچ جانا چاہیے۔ کمرے کی کھڑکی پر نظریں جمائے وہ کمینگی سے بولا۔ کل تک تمہیں تمہارا پیسہ مل جائے گا، بس میرا کام ٹھیک سے ہوتے رہنا چاہیے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی فکر تم نہ کرو، پل پل کی خبر ملتی رہے گی، بس تمہارا ہاتھ میرے سر پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فون رکھتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا، جہاں اس کے دوسرے ساتھی اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ لڑکی تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بلا لینا۔ آئنور کو بیڈ پر لٹا کر سیما حالہ اس پر کمبل ڈالتے بولی۔ آئنور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی اسے پیار کر کے خوابگاہ سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی آئنور کا چہرہ سنجیدہ ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو آنکھوں کے سامنے پھیلائے وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی کہ تب بھی کردم اپنا سر تولیے سے رگڑتا ہوا واش روم سے باہر نکل آیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو تولیے کو بیڈ پر پھینک کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آئنور نے ناگواری سے بیڈ پر پڑے تولیے کو دیکھا، پھر بھی کردم کو جو آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئنور نے نظریں چرا لی۔ نور تم، کردم بولنے ہی لگا تھا جب موبائل پر آتی آواز پر رک گیا۔ میرا فون؟ آئنور کے کہنے پر کردم نے فوراً جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے اس کا موبائل نکال کر اسے دیا۔ رخسار بیگم کی کال دیکھتے ہی اس نے لمحے کی تاخیر کیے بنا فون اٹھایا۔ ہیلو نور، رخسار بیگم کی فکر مند آواز دیکھ کر آئنور کی آنکھیں نم ہوں گی۔ ماما، اس کی آواز میں لرزش واقع تھی۔ کیا ہوا نور، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہیں کھڑا آئنور فون اٹھانے پر سکھ کا سانس لے رہا تھا۔ رخسار بیگم کو پریشان ہوتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ نہیں بس، وہ آئنور بول ہی رہی تھی جب کردم نے اس کے ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نانی بننے والی ہیں، کردم نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ آئنور کے گال پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئنور دبی دبی سسکیوں اس کے سینے سے جا کر لگی رونے لگی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ رخسار بیگم نے ایک بار پوچھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کیا انہوں نے صحیح سنا ہے یا نہیں۔ بالکل، کردم نے مسکرا کر کہتے آئنور کے بال سہلائے۔ ٹھیک ہے، میں پھر جلدی عدیل کے ساتھ لاہور آؤں گی، رخسار بیگم کے چور لہجے میں بولی، اور چند ایک باتوں کے بعد انہوں نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ عدیل نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم ماموں بننے والے ہو، رخسار بیگم خوشی ہوتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے عدیل اور حیران اور پریشان کھڑا رہ گیا۔ دوسری طرف آئنور کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کردم نے انہیں خود سے الگ کر اپنی پوروں سے چن لیے۔ اور تم خوش نہیں ہو نور؟ آئنور کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اوپر کیا۔ آئنور نے نظریں چرا لی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، میری طرف دیکھو، اس نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آئنور اپنی لرزتی پلکیں اٹھا لیں۔ بتاؤ تم خوش نہیں؟ میں خوش ہوں کہتے ہوئے چہرہ بہت تاثر تھا۔ اچھا پھر مجھے کیوں نہیں لگ رہا؟ کردم جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئنور خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، مجھے درد ہو رہا ہے بازو میں، اس لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آئنور کی بات پر کردم کی نظریں فوراً اس کے بازو پر پڑی جہاں بندھی پٹی تھی۔ بچی کا پیدائش کا سن کر تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اب گھر سے باہر جاؤ، اب دیکھ لینا۔ کردم ایک بار پھر اسے سینے لگا لیا۔ آئنور خاموش رہی، فی الحال وہ تنہائی چاہتی تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ چلو تم اب آرام کرو۔ کردم اس سے الگ ہوا۔ آئنور نے خاموشی سے لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں جس نے تمہاری یہ حالت کر دی۔ کردم اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑبڑا رہا تھا اور خوابگاہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ جذباتی ہو رہا تھا اور اکثر جذبات میں آ کر انسان صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس بار کردم بھی یہی کر رہا تھا۔ اپنے عقل سے کام لینے کے بجائے وہ جذباتی ہو رہا تھا، جو آگے جا کر کافی نقصان دہ ثابت
ہونا تھا۔ سردی کے اس موسم میں ملتان پر سے ہی صبح بہت ابر آلود اتری تھی اور ایسے میں اپنے محل نما گھر سے سوٹ بوٹ میں تیار وہ شخص اڈے پر جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے ماتحت نے گاڑی گھر سے نکال کر اڈے کے راستے پر ڈال دی۔ کچھ وقت خاموشی سے گزرنے کے بعد اب وہ اپنے ماتحت سے گویا ہوا، کیا سارے آدمی اڈے پر پہنچ چکے ہیں؟ جی جمشید بھائی، وہ سب کافی سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ اور وہ کافی گاڑی چلاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے۔ جمشید اسبات میں سر ہلاتا بولا اور گاڑی باہر دیکھنے لگا جہاں راستے میں دور تک جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا کردم دادا مجھے انکار کر کے خود سکون سے بیٹھے ہو، اور دیکھنا ایسے تمہیں پھنساؤں گا کہ سیدھا پھانسی چڑھو گے۔ جمشید باہر دیکھتا سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر گاڑی کے شیشے پر پڑی جس میں پیچھے آتی جیپ میں سے ایک بندہ چہرے پر ماسک پہنے اس کی گاڑی کا نشانہ باندھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ جمشید کچھ کرتا پیچھے آتی گاڑی سے فائر ہوا اور پھر پے در پے حملوں سے گاڑی کو ہوا میں اچھال کر رکھ دیا۔ گاڑی زوردار آواز کے ساتھ پلٹا کھا کر سڑک پر الٹ گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ کچھ دیر میں فضا میں دھماکے کی آواز تک دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پیچھے کھڑی جیپ میں موجود تمام نفوس کی آنکھوں میں ان شعلوں کے منظر صاف دکھا تھا، اور اپنی جیت کا جشن مناتے وہ اس انسان سڑک پر گاڑی کو واپس بھگا لے گئے۔ انہیں اب جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کردم کو بالکل اپنے برابر سوتا پایا۔ اس نے نظر پھیر کر گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 12 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور بازو میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ آہ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ آئینور کے کراہنے کی آواز پر وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور فکر مند سا پوچھنے لگا، بس تھوڑا سا۔ اس کے کہتے ہی کردم نے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے دھیرے اسے سہلانے لگا۔ آئینور اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ یہ اس کردم سے مختلف تھا، اور جو اسے چوٹ پہنچا کر بھی اسے حال نہیں پوچھتا تھا، اور یہ تو کوئی اور ہی تھا جو نیند میں ہو کر بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بیڈ پر سے اترتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کردم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی۔ ہاں، کیا خبر ہے؟ کام ہو گیا کردم دادا؟ دوسری طرف سے رحیم کی آواز بھری، ویری گڈ۔ کردم دادا نے مسکرا کر کہتے کال کاٹ دی اور اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ کیوں اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ آئینور کی آواز پر اس نے چونک کر واش روم کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ مل کر مسکرا لو، وہ مسکرا کر بولا۔ آئینور جھٹکتی ڈریسنگ کے آگے جا کر کھڑی ہوگی۔ کردم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ سیما خالہ کو ناشتے لانے کا بول دو، خود نیچے مت جانا۔ کردم بیڈ سے اتر کر اسے ہدایت دیتا واش روم میں گھس گیا، اور آئینور وہ بس کلس کر رہ گئی۔ لو، اب کمرے سے باہر جانے پر بھی پابندی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں لگے انٹرکام کی جانب بڑھ گئی اور سیما خالہ کو ناشتے کا بول کر واپس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بال بنانے لگی۔ تبھی کردم بھی واش روم سے باہر نکل آیا اور سیدھا پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ مجھے بھی جلدی جانا ہے ورنہ آج تمہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتا، اس لیے ٹھیک سے کرنا، کردم سے کہتے ہوئے اس کے بازو کا حصار بنایا۔ آئینور حیران ہوتی خود میں سمٹنے لگی، سمجھ آئی یا سمجھاؤں؟ یہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا گردن پر جھک گیا اور آئینور کا اس کے اوپر سانس اوپر نیچے رہ گیا۔ کردم کا یہ نیا روپ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اظہار محبت کے بعد وہ اس پر حق جتاتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، مگر اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سیما خالہ، میں دروازہ کھول دو۔ آئینور خود کو چھڑوا کر خود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کردم مسکراتے ہوئے بولا، اپنی تیاری میں لگ گیا۔ گاڑی سیدھا اس خسرو بلند بالا عمارت کے سامنے جا رکی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ شان سے اپنی گاڑی سے نکلتا اس بلند و بالا عمارت میں داخل ہوا۔ راہداری میں چلتا وہ اس بڑے سے کمرے میں جا کر رکا اور دروازے کو دھکیل کر کمر اندر کی جانب بڑھا دیا۔ کرم دادا رحیم جو کرسی پر بیٹھا تھا اسے دیکھتے ہی فوراً کھڑا ہوا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ کمرے میں جلتی بلب کی مدھم روشنی اس کے مقابل جا کر بولا، نہیں دادا، میں نے باہر سے آدمیوں کو اس کام کے لیے بھیجا تھا اور اس لیے ہمارے کام کسی بھی ماتحت کو اس کی خبر نہیں۔ بہت خوب، کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک اور بات، اب سے تم غفار کی جگہ کام کرو گے۔ میں؟ لیکن کیوں کردم دادا؟ میرا مطلب ہے وہ غفار کہاں ہے؟ کردم کی بات پر وہ حیرت زدہ لہجے میں پوچھنے لگا، غفار جہاں بھی ہے اسے تمہیں کسی کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے غفار کی جگہ تم کام کرو گے، سمجھے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رحیم کو دیکھا۔ جی دادا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اپنی حیرت کو قابو پاتا فوراً بولا اور اس کے کہتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر رحیم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کوئی اور بات بھی ہے؟ کردم نے بھویں اچکائیں۔ جی کردم دادا، پوچھو دادا، آپ نے جمشید بھائی کو کیوں مروایا؟
جبکہ مجھے لگتا ہے یہ کام پاشا بھائی کا ہے اور ان کا تو جھگڑا بھی ہوا تھا آپ سے۔ کردم کی طرف اشارہ ملتے ہی اس نے جلدی سے پوچھا، کردم کا جمشید کو مروانے کا فیصلہ رحیم کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ ہاں جھگڑا ہوا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، جمشید بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کردم حقارت سے بولا، لیکن کیوں جمشید بھائی کی آپ سے کیا دشمنی؟ رحیم کے سوال پر کردم کے کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے پاپا جس گناہوں کے راستے پر چل رہے تھے اس راستے پر چلنا مشکل تھا۔ کون آپ کا دوست اور کون دشمن، کون نہیں جان پاتا کہ دوست کی شکل میں کتنے آستین چھپے ہیں۔ اسے آئینور کی بات یاد آئی، رحیم جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پہ پتہ لگانا مشکل ہے کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن۔ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ ہم نے کتنے آستین میں سانپ پال رکھے ہیں۔ اب دیکھو، لڑکیوں کی سمگلنگ کیس میں جمشید کی مدد نہیں کی تو اس نے نور پر حملہ کروایا، اور اس واقعے کو سوچتے ہی کردم کی رگیں تن گئی۔ لیکن جمشید بھائی کو ان کا کیسے پتہ چلا؟ ان کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا۔ رحیم اب بھی کچھ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تمہیں کچھ لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے جو بھی نقصان پہنچنا تھا پہنچا؟ وہ مجھ پر نظر نہیں رکھے گا؟ وہ ضرور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تب بھی اسے نور کی خبر ہوئی تھی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، رحیم بھی سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو کچھ اور پوچھنا ہے یا ہو گیا؟ نہیں نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ رحیم گڑبڑاتا ہوا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ جو دم دھیرے سے مسکرایا اور تجسس بڑی نظروں سے اسے اچھی طرح واقف تھا۔ ناشتے کے برتن اٹھانے کے لیے وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی تو آئینور کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی؟ درد ہو رہا ہے؟ سیما خالہ پریشان ہوتی اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ آئینور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ کردم بیٹے نے کچھ کہا نہیں، وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ہوا بتاؤ، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر ایک بار پھر رونا شروع ہوگی۔ سیما خالہ نے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو یہ کیا بول رہی ہو؟ میں جانتی ہوں، پر میں اکیلی تھی، لیکن اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک اور جان پل رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گناہوں بھری دنیا میں پرورش پائے، میرے ساتھ ساتھ اس کا بھی حلق میں حرام کا نوالا جائے، اس لیے میں یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ آئینور بولی تو اس نے رونے سے مزید روانی آ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے چلی جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تم پھر بھی سکون سے اپنے بچے کے ساتھ نہیں رہو گی؟ نہیں لڑکی، تم کہیں بھی چلی جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ تم تک پہنچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ویسے بھی اب سب میں نقصان تمہارا ہی ہونا ہے، کیونکہ کردم معاف کرنے والوں میں سے نہیں، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ تبھی تو یہاں ہو۔ اسلم مر گیا، لیکن کیا تم آزادی ہوئی؟ نہیں تو اس بچے کے ساتھ یہاں سے جاؤ گی تو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ سیما خالہ اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہی تھی، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ آئینور یہاں سے جائے، مگر ان کی کئی باتیں در حقیقت بھی ٹھیک تھی۔ کردم اپنا بدلہ بھی انتہا پر جا کر لیتا تھا۔ تبھی تو پاشا کا جہاز آزاد کرنے کے بعد سونیا کو گولی چلا دی۔ اسلم کی جان کے بدلے آئینور کو حاصل کرنا نہ صرف بلکہ کتنی بار آئینور کو چوٹ پہنچائی تھی اور گھر پر گولی چلائی، جس کا قصور بھی وہی جانتا تھا۔ اب جمشید کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ وہ ہمیشہ مقابل سے بدلہ سود سمیت لیتا ہے، اور اب تو بات اس کے بچے کی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ آئینور کو معاف کرتا؟ اس لیے تو آج تک یہ قدم نہیں اٹھایا۔ پہلے میں نے پاپا کی وجہ سے مجبور تھی، اب عادی کی وجہ سے۔ میرا ایک غلط ان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، پر اب اس بچے کی خاطر یہ سوچنے پر مجبور ہوگی۔ آپ سمجھائیں نا، شاید وہ مان جائیں۔ نور نے کہتے ہوئے سیما خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، اور سیما خالہ نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے اس جوڑے ہوئے ہاتھوں کو الا کیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ خود دیکھیں، کچھ بھی تو ایسا نہیں جو ہم میں سے ایک جیسا ہو۔ ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ ہیں، راستے الگ ہیں، سب کچھ تو الگ ہے، حتیٰ کہ ہمارے قد میں بھی تو کتنا فرق ہے۔ میں تو ان کے کندھے تک بھی نہیں آتی۔ آئینور کی آخری بات پر سیما خالہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو کیا اور کوشش کی، پر ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے ان کے کاکے سے کمرے میں گونج اٹھی۔ آئینور نے انہیں ہنستا دیکھ کر حقیقی بڑی نگاہوں سے گھورا تھا۔